ناظرین، کیا ارمغان قریشی سینٹرل جیل کراچی پہنچتے ہی وہاں کے ڈان بن گئے، بے تاج بادشاہ بن گئے کہ ان کے ایک اشارے پر ان کے والد کامران اصغر قریشی عرف کامی کو کانوں سے پکڑ کر جو ہے وہ سینٹرل جیل کراچی سے لانڈی جیل بھجوا دیا گیا؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس پر آج کے پروگرام میں ہم ہلکی پھلکی روشنی ڈالیں گے۔ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ سندھ کے 3 صوبائی وزراء کے لڑکوں نے خود ملزم ارمغان کے ذریعے ایک بھی نہیں، 2 بھی نہیں، 3 بھی نہیں، بلکہ 100 بٹ کوائن خریدے ہیں۔ یہ بٹ کوائن جو ہے وہ ان وزراء کے حرام کی کمائی سے جو ہے خریدے جانے کی اطلاع ملی ہے، جس پر اب خود نیب اور FIA نے اپنے اپنے طور پر کہتے ہیں کہ انکوائریاں شروع کر دی ہے۔ ایک منی لانڈرنگ کا مقدمہ بھی خود ملزم ارمغان کے خلاف درج کیا جا چکا ہے اور اس میں ایک ٹیم بھی تشکیل دیے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ پروگرام میں ہم جو ہے وہ معروف اداکار ساجد حسن کے زیر حراست صاحبزادے ساحر حسن پر بات کریں گے، ان کے نیٹ ورک پر بات کریں گے، اور ہم یہ بھی بتائیں گے کہ آخر یہ پنکی کون ہے اور پنکی کو کس نے جو ہے بورڈ بیسن پولیس کے ذریعے گرفتار کروایا تھا۔ پنکی کا کیا تعلق بنتا ہے ساحر حسن سے اور خود ارمغان قریشی سے اور مقتول مصطفیٰ عامر سے، اور وہ کون سے میڈیا ہاؤس کی مالکن کا لیپالک بیٹا ہے جو کہ اس وقت اس ساحر حسن کے گروہ کا ایک سرگرم جو ہے وہ کارندے کے طور پر کام کر رہا ہے، اور ان سے ہی جو ہے وہ ویڈ اور آئس کے علاوہ کوک خریدتا ہے، اور شوبس کی جو ماڈل ہے، اداکارائیں ہیں، ایکٹریس ہیں، انہیں جو ہے وہ ایک منظم طریقے سے سپلائی کرتا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہلکی پھلکی روشنی ڈالیں گے۔ میں ہوں حنیف دوامی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ کراچی سے ہماری نمائندہ خصوصی پجارن جی اور خود ہمراز رائی نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق جس خدشے کا اظہار میں نے کل کے پروگرام میں کیا تھا، بالآخر وہ ہو گیا، یعنی کہ کامی کو جو ہے وہ سینٹرل جیل کراچی میں نہیں رکھا گیا بلکہ انہیں لانڈی جیل بھجوایا گیا۔ جیل پولیس کے ایک بڑے افسر کا یہ کہنا ہے کہ ان کا آرڈر ہی سرے سے جو ہے وہ لانڈی جیل کا ہوا تھا، وہ یہاں پر غلطی سے پہنچائے گئے تھے جنہیں واپس کر دیا گیا تھا، لیکن ایک اور ذرائع کہتے کہ وہ سرے سے یہاں پر آئے ہی نہیں۔ لیکن ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے، خود جیل حکام کے ایک بہت ہی قابل اعتماد ذرائع کے مطابق، کہ وہ آئے تھے اور ان کے آنے پر جو ہے خفگی کا اظہار خود ارمغان نے کیا تھا، اور ارمغان پہلے ہی جو ہے جیل میں قدم رکھتے ہی جیلر سے جو ہے وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے یہ بنتی کر چکے تھے کہ خدا رسول کے واسطے انہیں ان کے والد کامی کے سائے سے دور رکھیں، بالکل بھی ان کی ملاقات نہ کرائی جائے۔ اگر وہ غلطی سے اس جیل میں ٹھونسی بھی گئے تو انہیں کانوں سے پکڑ کر کسی اور جیل میں یا تو انہیں منتقل کیا جائے یا پھر مجھے منتقل کیا جائے۔ اب کہتے ہیں کہ خود انہی کی اس درخواست پر یا ان کی اس التجا پر یا دوسرے معنوں میں ان کی فرمائش پر ان کے والد جو ہے وہ کامی کو سینٹرل جیل کراچی سے لانڈی جیل بھجوا دیا تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ملزم کامران عرف کامی جو ہے وہ ان کے بیٹے ارمغان کے معاملات میں دخل اندازی کر سکے، ان معاملات میں جن کا تعلق ان کے رہائی کے عمل سے ہے۔ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ معاملات چل رہے تھے، کوئی 100 کروڑ روپوں میں جو بات طے ہو چکی تھی کہ یہ اقبال جرم ہوگا، یا اس کے بعد جو ہے وہ مقتول عامر مصطفیٰ کے گھر والوں سے بات چیت ہونے کے بعد جو ہے وہ انہیں خون بہا ادا کر دیا جائے گا، اور اس طریقے سے جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ اللہ رسول کے واسطے معاف کر دیا جائے گا، انہیں معاف کر دیں گے، تو یہ کیس جو ہے وہ اپنی موت آپ مر جائے گا، یعنی کہ یہ کیس اس طریقے سے عدالتی کارروائی کے بغیر ہی ختم کر دیا جائے گا۔ تو اس میں 100 کروڑ کی بات ہوئی تھی، لیکن اب اطلاع ملی کہ 100 کروڑ پر راضی نہیں ہوئے، بلکہ اب معاملہ 200 کروڑ تک جو ہے وہ پہنچ چکا ہے،
کہ 200 کروڑ اگر یہ ادا کرتے ہیں تو پھر شاید اس میں کوئی بات ہو سکتی ہے، اور انہی 100 اور 200 کروڑ کے لیے جو ہے اس کے معاملے میں جو ہے وہ کامی جو ہے وہ دیوار بنتی چلے جا رہے تھے، اس لیے جو ہے وہ ان کے خلاف وہ مقدمے بھی درج ہوئے، اور ان کا منہ بند کرنے کے لیے، انہیں شٹ اپ کال دینے کے لیے جو ہے وہ یہ تمام تر کارروائیاں کی گئی، اور اب انہیں جیل میں ٹھونسا گیا ہے تاکہ وہ منہ بند رکھے اور انہیں میڈیا سے جو ہے دور رکھا جائے، اور یہ کارروائی جو ہے یہ خاموشی کے ساتھ اپنے منطقی انجام کو پہنچ جائے۔ تو یہ سارا صورتحال تھی، اس وجہ سے جو ہے وہ کامی جو ہے وہ اب جیل پہنچ گئے، اور اب ان کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ کسی مشاعرے سے اٹھ کے آئے ہیں، بڑا شاعرانہ ان کا انداز ہے، اور بڑے جو ہے وہ گنگناتے بھی ہیں، اور معافیاں بھی لوگوں سے مانگتے رہتے ہیں کہ انہوں نے جو بھی کچھ کیا تھا وہ ان سے غلطی ہو گئی تھی، اب وہ جو ہے وہ رائے راست پر آ چکے ہیں۔ تو یہ تو تھا خود سینٹرل جیل کراچی میں جو ہے ارمغان کے ڈان بننے کا، کہ ان کے کس طریقے سے فرمائشوں کو، ان کے اشاروں پر جو ہے کتنے بڑے بڑے کام اس وقت ہو رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں، اطلاع یہ ملی ہے کہ سندھ کے 3 منسٹروں کے نام تو آئے تھے، پہلے بھی ہم اپنے پروگراموں میں ذکر کر چکے ہیں، کہ جن کے مراسم تھے خود ارمغان سے، اور ان کے بچے ارمغان کی ہر ڈانس پارٹی میں جو ہے وہ اپنی اپنی گرل فرینڈز کے ساتھ آیا کرتے تھے، اور وہ وہاں پر وہ تمام تر مشروبات کا استعمال کرتے تھے، جس میں جو ہے ڈرگ بھی ہے، خود آئس ہے، کوک ہے، اور یہ جو ویڈ ہے اس کا استعمال ہوا کرتا تھا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو ہے وہ شاخ خرچیوں کو دیکھ کے، ان کی جو ٹھاٹ باٹ کو دیکھ کر، انہوں نے بھی جو ہے وہ ارمغان کے بزنس میں جو ہے وہ شمولیت کی خواہش کا اظہار کیا تھا، اور اس طرح سے جو ہے وہ خود ارمغان کے ذریعے انہوں نے بھی جو ہے وہ بٹ کوائن جو ہے ان کی خریداری میں دلچسپی ظاہر کی، اور اس کے بعد وہ ایک ایک کر کے کہتے ہیں کہ تینوں منسٹروں کے بچوں نے جو ہے، لڑکوں نے کوئی 300 جو ہے بٹ کوائن خریدے خود ارمغان قریشی کے ذریعے، یہ اطلاع ملی ہے۔ اب اسی اطلاع پر جو ہے کہتے ہیں کہ ایف آئی اے نے اپنے طور پر، اور نیب نے اپنے طور پر، اور خود اینٹی کرپشن نے بھی کہتے ہیں کہ اپنے طور پر اس سارے کے سارے معاملے کی انکوائری شروع کر دی، کہ کون سے ارب پتی منسٹر ہیں جن کے لڑکے جو ہے ملزم ارمغان کے ذریعے جو ہے وہ بٹ کوائن خرید چکے ہیں، اور ان کے اکاؤنٹ میں وہ بٹ کوائن موجود ہیں۔ یہ سب کچھ اس وقت بہت تیزی کے ساتھ جو ہے یہ انکوائری آگے اس وقت بڑھ رہی ہے۔ ایک تو یہ معاملہ ہو گیا، وہ اب تینوں کے تینوں منسٹروں کے نام ہیں سب کے پاس، اور خود اسی کو دیکھ کر جو ہے اب ایف آئی اے بھی جو ہے اس میں تحقیقات کر رہی ہے۔ ایک مقدمہ جو ہے منی لانڈرنگ کا خود ملزم ارمغان کے خلاف بھی درج کر دیا گیا ہے، اور اس میں ایف آئی اے جو ہے وہ تفتیش کر رہی ہے۔ ہم بات کرتے ہیں ساحر حسن، جو کہ ساجد حسن ایک اداکار ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں، جیل میں ہیں، قید ہیں، اور اسی ارمغان کے تفتیش کے دوران ان کا نام آیا تھا، اور اس میں جو ہے وہ ان کا پورا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ اب یہ معلوم ہوا ہے کہ اس میں ان کے ساتھ ایک انمول اور پنکی جو ہے یہ بھی بہت بڑی ویٹ کی، آئس کی اور کوک کی سپلائر ہے۔ یہ سارا نیٹ ورک جو ہے کہتے ہیں کہ لاہور میں بیٹھ کر وہاں سے چلا رہی ہے، ان کا پورا نیٹ ورک ہے، اور کراچی کے جتنے بھی یہ ڈانس پارٹیاں ہیں ان میں بھی انہی کا مال سپلائی ہوتا ہے، اور جتنے یہ کوئی 65 کے قریب جو گیسٹ ہاؤس ہیں خود ساؤتھ کے اندر، ان تمام گیسٹ ہاؤس میں جو ہے جتنا بھی ڈرگ ہے، یہ آئس، کوک اور یہ جو ہے یہ سب انہی کا گروہ جو ہے وہ سپلائی کرتا ہے۔ اس گروہ سے جو ہے کہتا ہے کہ جھگڑا ہو چکا تھا خود ارمغان کا۔ ارمغان کے ہاں جو ہے وہ ہر ہفتے جو ہے وہ ڈانس پارٹیاں ہوا کرتی تھی، ایک نہیں بلکہ 2 وہ ڈانس پارٹیوں میں جو ہے کم از کم 50-100 کے قریب جو ہے وہ کپل آیا کرتے تھے، جس میں پولیس افسروں کی تعداد بھی اچھی خاصی تھی، پولیس افسروں کے لڑکے اور لڑکیاں بھی جو ہے وہ اس ڈانس پارٹی میں آیا کرتی تھی۔ ان ڈانس پارٹی کے جو ہے تمام لوگوں کے مشروبات کا، ان کے ڈرگ کا اہتمام جو ہے خود ارمغان ہی کیا کرتے تھے، اور ارمغان جو ہے وہ اس سلسلے میں خود مصطفیٰ عامر سے اور ساحر حسن سے اور خود اس انمول اور پنکی سے جو ہے وہ ڈرگ لیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر جو ہے خود پنکی نے کوئی
डीलिंग में कुछ कमी हो गई थी, पैसे पूरे नहीं हुए, तो उन्होंने जो है वो अपनी सप्लाई रोक दी थी। तो इस पर कहते हैं कि तू मैं हो गई थी, झगड़ा हो गया था। उसमें कुछ पुलिस वालों ने बीच बचाव भी किया था, जो कि खुद इस पिंकी के ग्रोह को सरपरस्ती इसकी कर रहे हैं। गिरी थाने के अफसरान हैं, वो उसकी सरपरस्ती कर रहे थे, तो उन्होंने बीच बचाव किया था। लेकिन वो अरमगान जो है वो बात दिल में रखी थी। बाद में कहते हैं कि बोर्ड बैसन पुलिस के ज़रिए जो है वो इस अनमोल और पिंकी के ग्रोह के ख़िलाफ़ जो है मुकदमा दर्ज कराया। 351/24 ये ड्रग का था, और इसमें इनके सगे भाई जो है शौकत बख्श वल्द मुराद को गिरफ्तार कर लिया। तो इस ग्रोह में शामिल 3 दूसरे जो इनके कारिंदे हैं, जो कि पूरे डिफेंस में जो है ये ड्रग सप्लाई करते थे, जिसमें जो है खुद अली जान है, काशफ है और दानियाल, ये इन तीनों के नाम हैं, तीनों मफरूर हैं। बाकी इनका भाई गिरफ्तार है। और ख़ुद इसमें पिंकी को भी जो है उन्होंने नॉमिनेट किया। पिंकी जो है वो फ़रार हो गई थी, अब लाहौर से बैठकर जो है ये अपना ये पूरा नेटवर्क चला रही है। कहा यह जा रहा है कि यही पिंकी जो है खुद साहिर हसन के भी ग्रोह में शामिल थी, और साहिर हसन के भी जो कस्टमर थे उनको भी जो है ये ड्रग जो है वो सप्लाई किया करती थी। अब कहा यह जा रहा है कि साहिर हसन के इस नेटवर्क में एक बहुत बड़े मीडिया हाउस की जो मालिक है या मालकन है, उनका एक लेपालिक बेटा है। वो जो है ड्रग का न सिर्फ इस्तेमाल ख़ुद भी करता है, वीट का, कोक का, आइस का, बल्कि उसी के ज़रिए जो है उसी मीडिया हाउस पर काम करने वाली जो शोबिस की मॉडल हैं, शोबिस में ताल्लुक़ जो काम करती हैं, जो अदाकाराएँ हैं, ड्रामों में काम करती हैं, और जो प्रोड्यूसर है, उनको तमाम के तमाम को ड्रग जो है वो उसी लड़के के ज़रिए जो है वो पहुंचाए जाने की इत्तला मिली है। इस पर जो है वो अब CIA ने जो है वो तहकीकात तेज़ कर दी है। मीडिया हाउस के उस मालिक के लेपालिक बेटे के गिरफ्तारी के लिए जो है वो छापों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। जाते जाते एक ख़बर देता चलूँ कि कराची में वो कौन सा ऐसा SSP है कि जिनसे उनके वालिदैन जो है वो मिलने आए थे पंजाब से। वो आते हैं कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने, और वहाँ के पुलिस वालों से कहते हैं कि फ़लाना SP कहाँ है, हम उनके वालिदैन हैं। उन्हें हैरत होती है कि किस तरह से ये गरीब किस्म के लोग आए हैं, और कहते हैं कि उनका बेटा SSP है। जिसके बाद उस SSP को फ़ोन किया जाता है, और SSP कहते हैं कि हाँ ये उनके वालिदैन हैं, उन्हें जो है वो उनके पास भेजा जाए। जिसके बाद जो है वो पुलिस अफसर जो है वो उन्हें जो है वो उनके वालिद के ऑफिस, अपने बेटे के ऑफिस पहुंचाते हैं। कहा जाता है कि फिर वहाँ पहुंचते ही कहते हैं कि वहाँ गर्मा गर्मी होती है, और बेटा कहता है कि तुम लोग बग़ैर बताए मुझसे मिलने क्यों आए, इस हालत में आके तुम लोग मेरी रुसवाई का बाइस बन रहे हो। और उसको कहते हैं कि बहुत अच्छी खासी उनको अच्छी खासी सुनाई, और उनके बाद जो है वो उनको 9-2-11 कर दिया। ये मैं एक PSP अफसर की बात कर रहा हूँ। अंदाज़ा लगाएं कि ये PSP अफसर जो है माशरे के बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं। अब उनका अपने सगे रिश्तों से जो है किस किस्म का बर्ताव है, किस किस्म का रवैया है, कि किस किस्म का सलूक अगर वो अपने पेरेंट्स से करते हैं, तो फिर आम लोगों से उनका सलूक किस किस्म का होगा। कहा यह जा रहा है कि वो जिस SP की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने जो है वो डिफेंस में किसी बहुत बड़े ख़ानदान में जो है वो लव मैरिज की, और वहाँ पर घर दामाद बन चुके हैं। इसीलिए अब उन्हें अपने गरीब रिश्तेदार जो है वो एक आंख नहीं बाते, चाहे उसमें उनके अपने खूनी रिश्ते क्यों ना हो, यानी उनके वालिद और वालिदा क्यों ना हो। तो ये एक बहुत ही एक लम्हा फ़िक्रिया है ख़ुद पुलिस के इन बड़े अफसरों के लिए, कि किस तरीके से जो है वो तरक्कियाँ पाने के बाद जो है वो आंखें फेरने में जो है वो देर नहीं लगाते। हम ये था हमारे प्रोग्राम कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ यह जाता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।